نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ میرے یوٹیوب کی فیملی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو انسان بنایا، اور انسان بنا کر اللہ جل شانہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے میرے ساتھ تعلق ہو اس کا، اور میرے خزانوں سے لینے والا بنے۔ میرا بندہ جو ہے میری مان کر چلے، میرے حضور صلی اللہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے، اور تاکہ میں خوش ہو کر جو ہے اس کو کامیاب کروں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کروں۔ تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، لیکن انسان چونکہ کمزور ہے اور اس کو جو ہے کامیابی ظاہری چیزوں کے اندر نظر آ رہی ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ بنا لوں، جائیداد بنا لوں، اور کارخانے فیکٹریاں بنا کر جو ہے میں اپنے آپ کو یہ کامیاب سمجھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے کا سارا جو ہے دھوکہ ہے۔ یہ عارضی جو ہے ظاہری آنکھ جو ہے ہماری، اصل میں یہ ہماری آنکھ ظاہر نہیں دیکھ سکتی، تو اس کے لیے یہ جو ہے ہماری آنکھ جو ہے دھوکہ کھا رہی ہے، اور ظاہری چیزوں کو دیکھ کر جو ہے ہم جو ہے انہی چیزوں کے اندر مست ہو گئے، اور انہی چیزوں کے اندر جو ہے ہم جو ہے انہی چیزوں کے اندر ہم جو ہے کھو گئے، اور اللہ جل شانہ کی طاقت کو، اللہ جل شانہ کی یقین ختم، اللہ کی طاقت قدرت کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ اللہ جل شانہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اللہ جل شانہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ کامیاب ہو۔ اصل کامیابی جو اللہ جل شانہ نے بتائی ہے وہ 1,24,000 انبیاء کے ذریعے جو ہے بتایا کہ یہ کامیابی دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں، دنیا کی کامیابی جو ہے یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیج کر بتلا دیا کہ اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، مرنے کے بعد کی کامیابی ہے، مرنے کے بعد کی جو ہے ناکامی ہمیشہ ہمیشہ کی، کامیابی بھی ہمیشہ ہمیشہ کی ملے گی۔ تو اس کے لیے اللہ جل شانہ نے وہ بات بتانے کے لیے، وہ سمجھانے کے لیے اللہ جل شانہ نے نبیوں کو بھیجا۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے اللہ جل شانہ نے ہمیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر کلمے والی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے ایک تو اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا یقین آ جائے، اور ایک جو ہے اللہ کی ذات عالی کا تعلق پیدا ہو جائے، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہمیں نظر آئے۔ ہر آن ہر گھڑی اللہ کے طریقوں، اللہ جل شانہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر جو ہے کامیابی نظر آئے۔ ہر حال میں، ہر آن گھڑی ہمارے اندر یقین بن جائے کہ اللہ کے ہر حکم کے اندر، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہر حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے سے میں دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگیاں ہیں وہ ہمارے سامنے نمونے کے طور پر جو ہے ہمارے سامنے ہیں، کہ صحابہ نے جو ہے کیسے اللہ کے حکم کو پورا فرمایا، اور پھر اللہ جل شانہ نے ان کو کیسے دنیا کے اندر کامیاب کیا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے لیے اپنی جان، مال، وقت سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے لگا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لیا، اللہ جل شانہ نے پھر جو ہے کیسے اللہ نے اسلام بھیجا، اور پھر کیسے اللہ جل شانہ نے جو ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان فرمایا۔ تو میرے دوستو اسپیشل اسلام آیا، یعنی اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو ہے، یعنی کہ کتنا 22 جو ہے لاکھ مربع جو ہے پر حکومت کرنے والا، یعنی آج بھی کافر جو ہے
عمر کے نام سے جو ہے تھر تھراتے ہیں، کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی بہادری کی وجہ کیا تھی کہ اللہ کے حکم کو، اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنا لیا تھا، تو اللہ جل شانہ نے ان کو وہ بلندیاں عطا فرمائی، وہ شانیں عطا فرمائی، وہ شان عطا فرمائی، بلندی عطا فرمائی، اور عظمت، اور جو ہے عظمت عطا فرمائی۔ تو اس کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ہمارے اندر کا یقین ہے۔ یقین جتنا اللہ کی ذات کے اوپر ہوگا اتنا جو ہے یہ اللہ کے حکم کو ماننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ماننا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کوشش محنت کرنا، اپنی ذات کے اعتبار سے سارے عالم کے انسانوں کی فکر کرنا، یہ کلمہ والے کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو سمجھے تو اس کے لیے جو بھی آدمی جو ہے پریشان حال ہے، آج حالات ایسے چل رہے ہیں کہ ملکی حالات اور ساری دنیا کے حالات جو ہے ہمارے سامنے ہیں، یعنی فتنے کا دور ہے، فتنے کا زمانہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں جو ہے فتنے ظاہر ہوں گے، ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے گر رہے ہوں، تو ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جی۔ تو ان فتنوں کے دور کے اندر جو ہے اللہ کے ساتھ ہمارا یقین بن جائے، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ اعمال کرنے سے جو ہے اعمال کے اندر کامیابی نظر آئے، کہ اعمال قرآن اور حدیث کو اپنانے کے ساتھ جو ہے میری کامیابی ہے، اور اسی کے اندر جو ہے میری دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ تو یہ ہے اصل جو ہے اللہ کی ذات کے اوپر یقین کرنا اور اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق جوڑنا، یہی اصل زندگی یہی ہے ہماری جو ہے ہر تنگی پریشانی جو ہے کون دور کرے گا؟ ہمارا مشکل کشا اللہ، ہمارا خالق اللہ، ہمارا مالک اللہ، ہمارا رازق اللہ، یعنی تو اللہ جل شانہ کے خزانوں سے لینے والے بنے۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا جو ہے آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ تعلق بنا کر اللہ سے ہر مسئلہ حل کرایا جائے، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ جو ہے تعلق جوڑ کر اللہ سے ہر مشکل پریشانی دور کرائی جائے۔ وہ کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے ایک قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ ہے جسے پڑھ کر ہر دکھ درد پریشانی مصیبت دور ہو جائے گی، تاکہ جتنا بھی باطل ہے وہ اندر سے بھی نکلے گا اور گھر سے بھی نکلے گا اور پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ اس کے لیے جو ہے قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ ہے، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کو 70 بار پڑھا جائے، 17 مرتبہ پڑھا جائے، تو پڑھ کر دعا کی جائے اور پھر جو ہے پانی پر دم کر کے اس کو پیا جائے۔ جو بھی مریض ہوگا انشاءاللہ جادو جنات یعنی نظر بد اس سب کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ تو میرا یقین کے ساتھ جتنا ہی اللہ کی ذات عالی کا تعلق ہوگا، یقین ہوگا، اس کے اعتبار سے جو ہے یہ انشاءاللہ تیر بہدف ہوگی یہ آیت کریمہ۔ تو جزاک اللہ خیرہ۔